السلام علیکم حکیم صاحب، ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ الحمد للہ، اللہ کا احسان، شکر اللہ کا. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد، آپ بہت چھائے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور آپ کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری پوڈ کاسٹ کے لیے ٹائم دیا. تو حکیم صاحب، میں سب سے پہلا کویشچن کرنا چاہوں گا جس پہ آپ آلریڈی بات کر چکے ہیں، لیکن میں بھی چاہ رہا تھا کہ ہم پوڈ کاسٹ کا آغاز اسی کویشچن سے کریں کہ نظر کی کمزوری بہت بڑا ایشو ہے. چھوٹے چھوٹے بچے این کے پہن کے اسکول جاتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں، تو نظر کمزور کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیں، نظر جو ہے، سب سے پہلی بات یہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، سب سے بڑی نعمتوں میں نظر کا شمار ہوتا ہے. اس کے بارے میں ہے کہ اگر سارے اعمال ایک سائڈ پہ رکھ دیے جائیں اور نظر ایک پلڑے میں ہو تو یہ پھر بھی بھاری ہے. جو ہمارے اعمال ہیں نا جی، یعنی کہ اتنی یہ کارآمد چیز ہے. اور نظر، اگر آپ کی نظر اچھی ہے تو آپ کی دنیا میں بہترین رسپیکٹ، عزت ہے. بالکل. اگر آپ کی نظر بری ہے تو آپ کے لیے یہ وبال جان ہے. اس کے بعد اگر آپ کی نظر ہے، اچھی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں تو دنیا میں آپ خوبصورت چیزیں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیا کچھ پیدا کیا ہے وہ اپنی آنکھوں سے سارے نظارے کر سکتے ہیں. اگر آپ کی آنکھیں نہیں ہیں تو یقین کریں آپ دنیا کی خوبصورتی نہیں دیکھ سکتے. تو آپ کہیں بھی جانا ہو آپ محتاج ہو جاتے ہیں. بالکل. تو اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اور اس میں ہم سے غلطی کیا ہوتی ہے، اگر ہم اپنے آباء و اجداد کو دیکھتے ہیں تو ان کی 70-80 سال 100 سال کی عمر بھی نظر زبردست قسم کی ہوتی ہے. لیکن آج ہماری نظریں کیوں چھوٹی عمر میں ہی اینک لگ جاتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ایک تو خوراک، لیکن اس سے بھی بڑھ کے سکرین ٹائمنگ بہت زیادہ ہے. پہلے ہوتا تھا کہ اگر گھروں میں ٹی وی دیکھا بھی جاتا تھا نا تو کافی دور بیٹھ کے دیکھا جاتا تھا، کہہ لیں کہ کوئی 15 فٹ کا فاصلہ ہوتا تھا. آج دیکھیں، آج موبائل آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لائٹ بند ہوتی ہے، اس کی دیکھیں لائٹ کتنی تیز ہوتی ہے. یہ بہت بڑا ایک فرق ہے. اس کے بعد ہماری غذاؤں میں، پہلے گھروں میں بادام کی گری، کشمش، کھجور کا استعمال، شہد کا استعمال، دودھ کا استعمال بہت زیادہ ہوتا تھا. بالکل. اگر اس کے اگینسٹ آج دیکھیں، برگر، شوارما، فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، اس کے علاوہ بیکری آئٹم کا بے دریغ استعمال ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ پہلے لوگ اگر تھوڑا سا بھی کہیں کام جانا ہوتا تھا تو پیدل جاتے تھے، آج بائک پہ یا گاڑی پہ جاتے ہیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہمارا کمزور ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے اب جو ہم غذا کھاتے ہیں وہ سٹمک میں جاتی ہے، اس کے بعد وہ پوری باڈی کو وہ فائدہ پہنچاتی ہے. اگر ہم نے کوئی غذا کھائی تو وہ ردی غذا کھائی تو وہ اب معدے سے جو کیلوس ہے وہ جگر کی طرف جب جائے گا تو جگر جو ہے وہ اچھے طریقے سے ورکنگ نہیں کرے گا. اور جگر ایسی فیکٹری ہے ہمارے جسم کی، اس کو جس طرح کا ہم مٹیریل دیں گے اس طرح کا وہ آگے چیزیں بنا کے پیش کر دے گی. تو اس میں بنیادی غلطی یہ ہے. اب اس میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم لائف سٹائل کو چینج کریں. اس کے بعد بچوں کو موبائل سے دور کریں. ٹھیک ہے. بڑے بڑے خود بھی موبائل کا استعمال کم کریں. اگر موبائل دیکھ رہے ہیں 5-7 منٹ بعد لازمی تھوڑی دیر بعد اسے موبائل کو سائڈ پہ کر کے آنکھیں تھوڑی دیر تک لیے بند کریں. ریسٹ دیں ان کو. اگر آپ ریسٹ نہیں دیں گے تو پھر آپ کی آئیز خراب ہو جائیں گی. اکثر ہم نے دیکھا جب زیادہ تک ہم موبائل دیکھ رہے ہیں نا تو پھر موبائل جب ہٹاتے ہیں تو آنکھوں میں تھوڑی سی نا ہلکی سی پین سٹارٹ ہو جاتی ہے، عجیب سا محسوس ہوتا ہے. تو یہ چیز ایک تو اس کو کم کریں. ساتھ ہی ساتھ کھانے کے لیے مربع آملہ اتنا اچھا ہے، اس کے بارے میں کہاوت مشہور ہے، اولیاں دا کھادا تے سیاڑیاں دا کیا بعد کام آندا. یعنی کہ ہمیں وہ جو بڑے ہوتے ہیں نا سیانے، جس کو وہ سمجھاتے ہیں ہم نہیں سمجھتے، لیکن جب ہم اس عمر میں آتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے. اسی طرح جو بندہ مربع آملہ کھاتا ہے اس وقت اسے پتہ نہیں چلتا، لیکن جب وہ کھاتا ہے کچھ عرصے بعد اس کی افادیت اسے محسوس ہوتی ہے. تو اسے اوور آل یعنی کہ جو نظر کی کمزوری ہے وہ دور ہو جائے گی. بہترین چیز ہے مربع آملہ. صبح کے ٹائم لیا جائے، مربع ہرڑ شام کے ٹائم لیا جائے، بہترین چیز ہے. اس کے بعد کھانے کے لیے انتہائی آسان نسخہ، سونف، کوزہ مشری اور بادام کی گری، گربندی بادام کی گری لے لیں، برابر وزن کر کے اس کا پاؤڈر کر لیں. بڑی مزیدار بنتی ہے، بچے بھی کھاتے ہیں، بڑے بھی کھاتے ہیں. 1 چمچ صبح 1 شام دودھ کے ساتھ لے لیا جائے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انتہائی اہم بات، آنکھوں میں ڈالنے کے لیے اگر آپ کی نزدیک کی نظر ویک ہے تو اتنا کمال کا نسخہ ہے. اور یہ مسعود بھائی بڑا وائرل گیا اور لوگوں نے بڑے اچھے کمنٹ کیے ہیں اور مجھے فون کر کے کہا واقعی اس کا رزلٹ بہت اعلیٰ ہے. تو نسخہ کیا ہے؟ زمزم کا پانی اوریجنل لے لیں 60 ml
اس میں 2 چٹکی نمک ڈال لیں. نمک کون سا؟ جو عام کھانے والا باریک جو پسا گھر میں ہوا. عام کچن میں استعمال ہوتا ہے. باریک پسا ہوا ہو, دانے دار نہ ہو, وہ نمک ڈال لیں. اور اس کے بعد اس کو ہلائیں. آپ کا وہ تیار ہو گیا. اس کو کسی ڈراپر میں ڈالیں, دونوں سائڈوں پہ 1 ڈراپ ڈال لیں روزانہ. اللہ کے حکم سے رزلٹ چیک کریں. کھانے کے لیے اس میں بادام کی گری 7 عدد اور سفید مرچ وائٹ پیپر بھی کہتے ہیں وہ 5 عدد رات کو بھگو دیں, صبح چبا کے کھا لیں. یہ 2 چیزیں یقین کریں 7 وہ ڈراپر ڈالیں, آپ 15 دنوں میں رزلٹ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اس سے اوورال جو ہماری نظر ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اور آنکھوں کی کمزوری دور ہو جائے فوری گی. طور پہ رزلٹ. اچھا حکیم صاحب, کچھ لوگوں نے گلاسز لگائے ہوتے ہیں, دور کی نظر جس کو کہا جاتا ہے, تو دور کی نظر کو ٹھیک کرنے کا بھی کوئی حل ہے؟ کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اسپیشلی وہ لوگ جو ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نظر نہیں آتا ان کو, یا رات کو وہ نکلتے ہیں تو وہ ان کے لیے مسئلے ہوتے ہیں, تو اس کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو بڑی ہنسی والی بات ہے, جن کی دور کی نظر کمزور ہے وہ چیز نزدیک لا کے چیک کر لیں, لیکن ایک تو عذرا مذاق ہے. لیکن جن کی دور کی نظر کمزور ہے ان کے لیے اتنا اچھا نسخہ ہے, اتنا زبردست قسم کا نسخہ ہے کہ اس میں پھٹکڑی لے لیں 1 گرام. ٹھیک ہے, پھٹکڑی 1 گرام اور اس میں پانی لینا ہے 100 گرام صاف پانی. اگر صاف پانی میسر نہیں ہے تو زمزم کا پانی لے لیں. ٹھیک ہے. اب وہ 100 گرام کے کم از کم 5-6 ڈراپر بن جانے. ٹھیک ہے. اب وہ لے کے اس میں پھٹکڑی جو ہے وہ مکس کر لیں, اس کا ڈراپر بنا لیں. 1 ڈراپ رائٹ 1 لیفٹ ڈالنا شروع کر دیں. ساتھ آپ ادرک لے آئیں, ادرک تازہ ادرک ہو اور دھلا ہوا نہ ہو کاسٹک سوڈے سے. بڑا پیس لائیں, جو آنکھوں میں ڈالتے ہیں نا سلائی, وہ والی سلائی اس کے اندر ڈالنی ہے, اس کے بعد نکالنی ہے, آنکھوں میں وہ ڈالنی ہے, جو عام سرما دانی کی سلائی ہوتی ہے. جی. اور وہ 15 دن عمل کرنا ہے. یعنی کہ جو سرمے والی سلائی ہے وہ آپ نے ادرک لینا ہے, ادرک کے اندر ڈالنا ہے, اس کو کاٹیں گے نا, کاٹنے کے بعد اندر داخل کر دیں. تو وہ اس کا تو حکیم صاحب وہ چبھے گا نہیں. میں آپ کو یہی بتانے لگا ہوں. وہ نکالی, وہ لگا لی. کچھ وہ چبھن ہوتی ہے, تھوڑی سی ہوتی ہے, جیسے آپ ارک گلاب ڈالے تو چبھن ہوتی, چبھن تھوڑی سی ہوگی لیکن اسے برداشت کر لیں. لیکن اللہ کے حکم سے 15 سے 20 دن بعد آپ کہیں گے الحمدللہ میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی. صرف آپریشن کی تکلیف بھی تو برداشت کرتے ہیں نا, تو اس سے بہتر نہیں ہے تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں, اس کا فائدہ دیکھیں. ٹھیک ہے. اللہ کے حکم سے دور کی نظر جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی. صرف یہ 2 ٹوٹکے کرنے کی وجہ سے. تو اسی طرح سے حکیم صاحب سر مسعود بھائی آپ نے ٹوٹکے نہیں بولنا, یہ نسخے ہیں. یہ ٹوٹکے نہیں ہیں, یہ نسخے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں نسخے بتاتا ہوں, ٹوٹکے نہیں بتاتا, یہ ذہن میں رکھیں. اچھا حکیم صاحب, جس طرح سے آپ نے دور کی نظر کا نسخہ بتایا, تو کیا قریب کی نظر کا بھی کوئی نسخہ ہے؟ بالکل قریب کی نظر کا بھی میں نے بتایا آپ کو. زمزم کا پانی لیں 60 ml, اتنی سی بوتل بنے گی. 2 چٹکی نمک ڈالیں اور اس کو ہلائیں, وہ آپ کا تیار ہو گیا ڈراپر. اس کو ڈراپر میں ڈالیں اور آئز میں 1 ڈراپ ڈالیں. اور ساتھ میں نے بتایا تھا 7 عدد بادام کی گری گربندی اور جو فلفل سفید یعنی کہ وائٹ پیپر وہ 5 دانے. ان دونوں کو رات کو بھگو دیں, صبح اٹھ کے اس کو چبا کے کھا لیں. بہترین قسم کا یہ آپ کریں, 1 مہینے میں آپ رزلٹ دیکھیں. حکیم صاحب آپ نے 2 دفعہ ورڈ یوز کیا کہ آب زمزم, تو کیا آب زمزم ہی لینا ہے یا جس کو آب زمزم اویلیبل نہیں ہے تو کوئی اور پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ آب زمزم ہی لیں, یہ اس کی برکت ہے. اگر آپ سادہ پانی لیں تو سادہ کم از کم کوئی نہر کے قریب اگر نل ہو, نلکا ہو, اس میں کوئی جیسے ہم عام پانی جو بوٹلز کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں وہ نہ ہو, پیور گراؤنڈ واٹر ہو, تو وہ آپ لے سکتے ہیں اگر زمزم نہیں ملتا. لیکن زمزم کی اپنی برکت ہے, زمزم ہی ڈالیں, اتنا زمزم مل جاتا ہے. اب تو پاکستان میں بھی اویل ہے. جی صحیح. ٹھیک ہے نا, اویلیبل ہے. اور یہ باہر سے کوئی آتا ہے تو اسے آپ اگر منگوا لیتے ہیں تو مشکل نہیں ہے, تو مل جاتا ہے اتنا زمزم. ٹھیک ہے. حکیم صاحب آنکھوں کی بات کریں تو آپ نے 2 نسخے بہت شاندار ہمیں بتا دیے کہ قریب کی نظر اور دور کی نظر جن کی ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں. تو کچھ لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ موتیے کی شکایت ہوتی ہے, تو اس کے لیے بھی کوئی نسخہ ہے؟ بڑا زبردست سوال کیا. آج کل موتیا بہت زیادہ ہے. ایسے ہی ہے. تو اس کا اب تو بڑی سہولت آ گئی, آپریٹ بھی آ گیا ہے. لیکن ایک نسخہ بڑا زبردست قسم کا ہے, اس کے مجھے بڑے زبردست قسم کے نتائج ملے ہیں. آپ یہ استعمال کروائیں, اللہ کے حکم سے موتیا ختم ہو جائے گا. اگر موتیا ختم نہ ہو تو پھر اس کا الٹرنیٹ آپ آپریٹ کروائیں, لیکن پہلے یہ نسخہ ضرور استعمال کریں. بتائیں نسخہ. شلجم جب تازی آئے نا, تازے جب شلجم کا موسم ہو, ٹھیک ہے, موسمی سبزی, اس وقت شلجم لے آئیں گھر. 1 شلجم نا وہ فریج میں رکھ لیں کاٹ کے,
ڈیلی اس کے اندر نہ بھی کاٹیں اسی طرح رکھ لیں. آپ نے سرمے کی جو سلائی ہوتی ہے نا وہ اس کے اندر داخل کرنی ہے اور آنکھوں میں ڈالنی ہے. جس طرح سے آپ نے ادرک کا بتایا تھا اسی طرح سے شلجم کے اندر داخل سلائی کرنی ڈالنی ہے ہے اور آنکھوں میں ڈالنی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ عمل آپ نے دن میں 3-4 مرتبہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب 3-4 مرتبہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے لمبا چوڑا کام نہیں ہے, 1 مہینے میں انشاءاللہ موتیا ختم ہو جائے گا. صرف شلجم میں سلائی لگانے سے؟ بس کچھ بھی نہیں اور کرنا. اس کے ساتھ کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز یا پینے کے لیے؟ اگر کھانے کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو استخدوس جو ہے بڑا زبردست ہے, استخدوس لے لیں. یہ عام پنسار سے مل جاتا ہے. 10 گرام خشک دھنیا 10 گرام, اس کے بعد چھوٹی چندن 10 گرام, اس کے بعد سونف 50 گرام, بادام کی گری 50 گرام, کوزہ مشری 100 گرام. ان ساری چیزوں کا پاؤڈر کر لیں. پاؤڈر کر کے آدھا چمچ صبح شام یہ کھلانا شروع کر دیں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ موتیا ٹھیک ہو جائے گا. بہتر. پہلی پریفرنس تو یہی ہے کہ آپ یہ نسخے گھر میں بنائیں, خود بنائیں, تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ کتنی محنت ہوتی ہے کوئی نسخہ تیار کرنے کے لیے اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. اگر آپ نہیں حاصل کر سکتے تو پھر حکیم صاحب کا نمبر ہے ڈسکرپشن میں, تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں نا ایک کام اور کرنا ہے. بڑی پیاری دعا ہے, جس کو بھی آنکھوں کا مسئلہ ہو وہ یہ دعا کثرت سے پڑھا کرے. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. ٹھیک ہے. بس اگر یہ دعا سرچ کرنی ہو تو کس نام سے کی جا سکتی ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے. ٹھیک ہے. یہ قرآن کی آیت لکھیں گے, 2 لفظ لکھیں تو آگے قرآن مجید کی آیت آ جائے گی. ٹھیک ہے. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. بس یہ الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. کثرت سے پڑھیں. بہت شکریہ حکیم صاحب.